والصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها. رواہ الامام مسلم رحمہ اللہ. تمام تعریف ہمیشہ ہر حال میں اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت کا مالک ہے، جس کو چاہے ہدایت دے، جس کو چاہے گمراہ کر دے، جس کو چاہے توفیق دے، جس کو چاہے محروم کر دے، جس دن کو چاہے فضیلت والا دن بنا دے جیسے کہ جمعہ، عرفات کا دن وغیرہ، جس مہینے کو چاہے برکتوں رحمتوں والا مہینہ بنا دے جیسے کہ رمضان. وہ جو چاہے کرتا ہے، کائنات اس کی، مخلوق اس کی، حکم اسی کا چلتا ہے. سبحان اللہ ما عظم شانہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. صلاۃ و سلام اس کے بعد پیارے نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے ہم تک اللہ کا دین پہنچایا، جنہوں نے جمعے کے آداب سکھائے اور اس کا پاس و لحاظ کرنے کا حکم دیا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حمد و صلاۃ کے بعد 8 شعبان 1446 ہجری مطابق 7 فروری 2025 عیسوی خطبہ جمعہ کا آپ اردو میں ترجمہ سن رہے ہیں. آج جس موضوع پر خطبہ دیا گیا ہے وہ ہے جمعہ کی اہمیت اور فضیلت. جمعہ کی اہمیت اور فضیلت. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعہ کے دن کو سب سے افضل دن بنایا کہ جس میں مختلف اطاعتیں ہوں، عبادتیں ہوں، اللہ کا ذکر ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین دن جس دن سورج طلوع ہوا وہ جمعہ کا دن ہے. اسی دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اور ان کو اسی دن جنت میں داخل کیا گیا اور اسی دن ان کو جنت سے نکالا گیا. اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا. اس حدیث شریف سے جمعہ کی فضیلت ہمیں معلوم ہوتی ہے اور تین باتوں کی خبر دی گئی ہے، بلکہ 4 باتوں کی خبر اس حدیث شریف میں دی گئی ہے. نمبر 1 کہ جمعہ افضل دن ہے. نمبر 2 جمعہ کے دن آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. نمبر 3 جمعہ کے دن آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا گیا. نمبر 4 جمعہ ہی کا دن تھا
جس دن آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا گیا۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کی بڑی تعظیم کرتے تھے، مخصوص عبادات کرتے تھے اس دن، جن میں سب سے عظیم چیز جمعہ کی نماز ہے، جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے پڑھی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعہ کے دن اذان دے دی جائے۔ سنیے، جمعہ کی اہمیت دیکھیے آپ، اس فرمان مبارک سے، فرمان باری جل وعلا سے، اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن اذان دے دی جائے تو تم دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف اور کاروبار کو چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھتے ہو یا جانتے ہو۔ جمعہ کے دن کی بہت زیادہ اہمیت ہے اسلام میں۔ جمعہ کی نماز فرض ہے، اور فرائض جو فرض نمازوں میں بھی بہت تاکید اس کی آئی ہے، اور آپ جانتے ہیں جمعہ کے دن خطبہ ہوتا ہے، لوگ جمع ہوتے ہیں، خطبہ سنتے ہیں، پھر سارے لوگ اکٹھا جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں۔ یہ دن ایسا دن ہے، یہ نماز ایسی نماز ہے جو کفارہ بنتی ہے گناہوں کا۔ اللہ اکبر، جیسا کہ مسلم شریف کی حدیث میں اس کا ذکر موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا 5 وقتہ نمازیں اور جمعہ کی نماز کفارہ ہیں گناہوں کا، اگر بڑے بڑے گناہ نہ کیے جائیں۔ جمعہ کی دن کی اہمیت دیکھیے آپ کہ جمعہ کے لیے مسجد آنے والوں کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے، جو چل کر آتے ہیں، جلدی آتے ہیں، نہا کر آتے ہیں، بڑی فضیلتیں ہیں اس کی۔ سنیے حدیث ترمذی کی روایت، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے جمعہ کے دن غسل کیا اور غسل کروایا، مطلب اپنی بیوی سے ملا رات میں، بیوی نے بھی غسل کیا جو کہ واجب تھا، اس نے بھی غسل کیا، اور جلدی آیا اور امام کے قریب بیٹھا، دور نہیں۔ اب دیکھیے یہاں قریب بیٹھنے کا ہے لفظ، حدیث میں مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے، لوگ جلدی آگے پیچھے بیٹھتے ہیں علم نہیں ہونے کی وجہ سے۔ حدیث سنیے، دنا، قریب آئے، یعنی یہ پوری مسجد خالی ہے، بعض لوگ 11:30 کو آتے ہیں، 11:15 کو آتے ہیں، بیٹھتے کونے میں دروازے کے پاس، سلام پھیرو، بھاگنا ہے بریانی کھانا، کیا ہے نہیں معلوم مسئلہ۔ بھئی جب آپ جلدی آ گئے تو آپ اتنے کونے میں کیوں بیٹھے ہوئے ٹیک لگا کر؟ صاحب پوری مسجد خالی پڑی ہوئی ہے یہاں، آپ جب جلدی آ گئے ماشاءاللہ یہ اچھا کام کیے آپ قریب آ کے بیٹھیے نا، کیونکہ فضیلت ہے قریب بیٹھنے کی۔ طریقہ کیا ہوتا ہے؟ پہلی صف، پھر دوسری صف، پھر تیسری۔ پہلی صف میں جگہ ہے ابھی، دوسری صف تو پوری خالی ہے، باقی کی پوری صفیں خالی ہیں، جناب کہاں بیٹھے ہیں؟ کونے میں، وہاں پر، وہ ادھر یہ دروازے کے بعد پتہ نہیں کونے میں ٹیک لگا کے بیٹھتے۔ غلط، ایسا نہ کریں میرے بھائی، آپ قریب آ جائیں۔ آپ نے ایک اچھا کام کیا، دوسرا غلط کام مت کریں آپ۔ پہلا اچھا کام جلدی آیا، دوسری غلطی کونے میں پیچھے بیٹھے ہوئے، نہیں، دنا الامام، امام کے قریب بیٹھو، واستمع، اور غور سے سنو۔ لیکن بعض لوگ سوتے بھی ہیں، یہ رات میں نہیں سوئے، کیا مسئلہ ہے؟ نہیں معلوم، جمعہ کے وہ 10 منٹ کے خطبے میں ان کو نیند آتی، اپنے اپنے مسئلہ ہیں۔ میٹنگ میں نیند نہیں آئی، میٹنگ میں آفس میں نیند نہیں آتی، گاڑی چلاتے ہوئے نیند نہیں آتی، اور گاڑی چلاتے بھی سونا تھوڑا 10 منٹ، نہیں کیسے سوئیں گے تو سو جائیں گے ہم لوگ۔ خطبہ چل رہا ہے سوتے ہیں، وانصت، خاموش بیٹھنا ہے۔ بعض لوگ خطبے میں بات کرتے، آپ دیکھیں گے ایسا لگتا ہے بہت بڑے عالم ہیں، چہرے سے ایسا لگتا ہے، کھلیا بتاتا ہے بہت بڑے عالم ہیں، نہیں، ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی، جو دکھتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے۔ بعض لوگ دکھتے ہیں عالم نہیں ہوتے ہیں، بعض لوگ نہیں دکھتے عالم لیکن عالم ہوتے ہیں۔ عالم علم والے کو کہتے ہیں، علم اپنی جگہ ایک چیز ہے، پابندی ایک اپنی جگہ چیز ہے۔ وانصت، خاموش بیٹھنا ہے، خطبہ چل رہا ہے، لوگ باتیں کرتے ہیں، السلام علیکم، السلام، خیریت، طبیعت وغیرہ ٹھیک ہے، ساری طبیعتیں یہیں پوچھنی ہے جمعہ کے دن، باہر پوچھو بھائی، جمعے کے بعد پوچھو، بات کرنا منع ہے مسجد میں۔ خطبہ چل رہا ہو، ہاتھ ملانا منع ہے، ایک دوسرے سے ہاتھ بھی ملاتے ہیں، خیر خیریت بھی لیتے ہیں، باتیں بھی ہوتی ہیں۔ وہ انصت، خاموش بیٹھے، فضیلت چاہتے ہیں، اجر چاہتے ہیں جمعہ کا تو خاموش بیٹھیے آپ۔ طریقہ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ غسل کرنا افضل ہے، واجب نہیں ہے، سنت ہے، افضل ہے۔ جلدی آنا،
کوشش کرے پیدل چل کر آئے. عام طور پر پیدل ہی آتے ہیں لوگ. قریب بیٹھے امام کے, جیسے پہلی صف میں جگہ مل گئی بیٹھ جائیں, نہیں ملی فوراً دوسری صف. خاموش بیٹھنا, خاموش. بچوں کو بھی سکھانا جمعہ خاموش بیٹھنا مسجد میں, کھیلنا نہیں چیزوں سے. کیسے کنکر اٹھائے, ٹشو اٹھا دیے, بوٹل نہیں, خاموش بیٹھنا. اور یہ بھی منع ہے, تشبیہ کہتے ہیں اس کو. نماز کے انتظار میں ہو یا جمعہ کو خطبہ یہ کہنا ایسے کرنا منع ہے. اور آپ لیٹ سے آئے, پیچھے بیٹھیے. بعض لوگ ہٹا کے ہم پہلی صف میں جائیں گے چاہے پوری مسجد بھری ہوئی ہو. غلط ہے, منع ہے یہ چیز. لوگوں کو پھلان کر جانا منع ہے, بات کرنا منع ہے, بات کرنے والوں کو روکنا بھی منع ہے. معلوم آپ کو حدیث میں آیا جس نے کہا خاموش رہو اس نے لغو کا کام کیا. جو بات کر رہے ہیں, کھیل رہے ہیں, ان کو نہیں روک سکتے آپ. ان کا جمعہ کا ثواب جائے گا چھوڑیے, لیکن آپ بولیں گے آپ کا بھی ثواب جائے گا. جی, جس نے بات کہا کسی کو اس کو خاموش رہو اس نے لوگوں کا کام کیا. حدیث سے موجود ہے سر. اس لیے انسان اللہ سے ڈرے اور غلطیوں سے اپنے آپ کو بچائے. وانصتا, خاموش بیٹھ کر خطبہ سنے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جس نے غسل کیا, جمعہ کے دن جلدی آیا, قریب بیٹھا اور سے خطبہ سنا, خاموش بیٹھا, ہر قدم پر 1 سال کے روزے 1 سال کے قیام کا اس کو اجر ملے گا. اللہ. ابو داؤد کی امام ترمذی کی حدیث ہے جو انہوں نے بیان کی. علماء فرماتے ہیں شریعت اسلامیہ میں جمعہ کے دن کی جو فضیلتیں ہیں ایسی حدیثیں کسی اور نماز کے لیے نہیں ہے جو جمعہ کی نماز کے لیے فضیلتیں آئی ہیں حدیثوں میں. اسی لیے کچھ آداب ہے جس کا پاس و لحاظ کرنا ہے. آداب بھی ہیں جمعہ کے. کیا ہیں بھائی؟ غسل کرنا, خوشبو لگانا, مسواک کرنا, اچھے کپڑے پہننا, یہ سب آداب میں سے. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن غسل کرنا ہر بالغ پر واجب ہے. مسواک کرنا, خوشبو جو میسر ہو, جو دیکھیے وَإِن يَمَسَّ مِنَ الطِّيبِ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ, جو خوشبو میسر ہو. اب بھائی خوشبو لگا کے آنا ہے لیکن یہاں آ کے لوگوں کو نہیں لگانا ہے, وہ بھی الگ مسئلہ ہے. بعض لوگ آتے ہیں جمعہ خطبہ چل رہا ہے, لو باہر لا کے گھر کا ایڈریس دیتے جتنے ہے نا پورے پہنچاؤ. یہ جمعہ میں لوگوں کو خطبہ چل رہا ہے, خاموشی سے خطبہ سننا ہے, عطر لگاتے لوگ. دیکھیے غلط ہے. میں کروں آپ کریں, بولنا پڑے گا, نہیں بولیں گے, ہمارا کام ہے بولنا. میں طالب علم, میرا کام ہے بولنا. میں خاموش بیٹھوں گا, میں بولوں گا. پوری مسجد غلطی کرے میں بولوں گا, ٹھیک ہے. یہ غلط ہے. عطر لگا کر آپ آئیں, لوگوں کو عطر لگانا ہے تو کوئی اور طریقہ. لوگ ملتے ہیں باہر البیک میں ٹھہرے ہوئے ہیں, سب کو عطر لگائیے, آپ دیجیے عطر. یا پورے گھر ہیں, یہ پورے مسلمانوں کے گھر ہیں, آپ سب کو عطر کی شیشیاں پہنچائیے. یا عام طور پر ٹھیک ہے جمعہ کا وقت نہیں ہے, عام مسجد میں آپ لگا رہے ہیں کوئی حرج نہیں, لیکن جمعہ کا خطبہ چل رہا ہے یا لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, تلاوت ہے, صلاح ہے, آپ عطر لگا رہے ہیں. تو یہاں جو عطر کا لفظ ہے وہ خود لگا کر آئے حدیث میں. چلے اللہ تعالی ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. امام کے قریب بیٹھنا اور نفل پڑھنا. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا, جمعہ کے دن جو جلدی آ جاتا ہے, آ کر مسجد میں بیٹھتا ہے, بیٹھنے سے پہلے تو 2 رکعت پڑھنی ہے. اور مسئلہ بتا دوں آپ کو, جمعہ کی فرض نماز سے پہلے کوئی سنت موقدہ نہیں ہے. پھر جتنا ہو سکے آپ پڑھیں, کیونکہ حدیث میں لفظ ہے ما شاء اللہ ان یصلی, جتنا اللہ نے چاہا یا لکھا اتنا وہ پڑھے. کم سے کم 2 ہے, زیادہ کی کوئی تعداد نہیں. 2 پڑھے. تلاوت کرنا وہ بھی ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا دونوں میں افضل کیا ہے؟ دونوں کام کریں اچھی چیز ہے, لیکن افضل کیا ہے, تلاوت یا نماز, نفل نماز ہے جمعہ سے پہلے کی بات ہے. تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے فرمایا نماز, کیونکہ حدیث میں لفظ نماز کا ہے. مسجد میں آئے, جتنا اللہ نے لکھا اس کے لیے, جتنا اللہ نے چاہا اتنی وہ نمازیں پڑھتے جائے. پھر جیسے ہی امام ممبر پر آئے وہ بیٹھ اپنی نماز بند کر دے. غور سے سنے خطبہ غور سے سنے, کنکریوں وغیرہ کے ساتھ نہ کھیلے. اور جلدی آنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, جیسا کہ اس سلسلے میں حدیث پیش کیا. اور جلدی آنا, لیٹ نہیں آنا. لیٹ سے آئے تو کیا ہوتا, غائب. حاضری ہوتی, اٹینڈنس ہوتی ہے, معلوم آپ کو. اب حدیث سنیے بخاری مسلم کی, بچپن سے سنی ہوئی حدیث آپ نے سنی ہوگی یقیناً. آج چونکہ موضوع آ گیا اس لیے وہ حدیث پیش کی گئی. اور سے حدیث سنیے, اور اگر آج لیٹ سے آئے تو آئندہ جمعے سے لیٹ مت آئیے. اپنا نام لکھوائیے, درج کروائیے.
حاضری ہوتی ہے جمعہ کی، اٹینڈنس، کون لیتے ہیں حاضری؟ کون؟ فرشتے، جی اللہ کے فرشتے. آپ کبھی سنے حاضری فرشتے لیتے؟ حدیث رجسٹریشن. آپ ڈیوٹی پہ ٹائم پہ جاتے ہیں، کیوں؟ لیٹ ہو جائیں گے کٹے گی سیلری. بچے اسکول میں جلدی جاتے ہیں، لیٹ ہو جائیں گے میسج آ جائے گا پیرنٹس کو، یا ٹیچر جو اندر آنے نہیں دیں گے کلاس روم میں، ہے نا؟ ٹھیک ہے. آفس میں ٹائم پہ جائیں، آپ اسکول ٹائم پہ جائیں، اپنی ڈیوٹی وقت پر کریں، بہت اچھی چیز ہے. لیکن یہ کیا ہے جمعہ کی لیٹ؟ اور کیوں لیٹ ہوتے سمجھ کے باہر ہے چیز. ایک عجیب پیٹرن یا چیز ہم نے بنا لی. جمعرات کی رات ہے، جگنا نہیں جگے تو کیسا؟ وہ جگنے کی رات نہیں بول رہا ہوں میں، تاخراتوں کی بات نہیں کر رہا. سال بھر کی جمعرات کی رات خوب جگنا، رات میں بکواس، ڈرامے، موویز، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں، خوب جگنا دیر سے. اب جو سونا تو نماز کے لیے اٹھنا دیر سے. فجر غائب. صبح کے درس دعوت سینٹر میں 9 to 11 کلاسز ہوتی ہے، وہ غائب. واجب ہے کہ جانا، چلو چلو. بعض لوگ رہ کر بھی آن لائن چلے آتے ہیں. آفس کو بھی آن لائن کر دو آپ. مارکیٹ میں جا کے کیوں لوگوں کو پریشان کریں؟ آن لائن گھر میں منگا لو نا چیزیں. لے کے نکلتے، منگا جا کے ٹھہر کے لے کر آتے ہیں. گھر میں سارے کام کرو پھر آپ. بہرحال مسجد میں نہیں آتے جلدی، سوتے رہتے ہیں. اچھا بعض لوگ اٹھ جاتے صبح جلدی، پھر بھی نہیں آتے. محروم ہی دیکھیے. اللہ اکبر. بعض لوگ اٹھتے ہیں صبح کھیلنے کے لیے، اس کے لیے مختلف کاموں کے لیے، کچھ کام رہتا ہے ان کا، ناشتے کی عادت رہتی ہے وغیرہ، اچھی چیز ہے، جلدی اٹھتے. آتے نہیں مسجد. اچھی او بھائی گھر میں بیٹھے ہو، مسجد میں ہو بھائی، 11 بجے آپ فری ہیں نا، آ جاؤ مسجد. مسجد کھل کے آ جائیے آپ، جلدی آئیے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے. اللہ اکبر. اذا كان يوم الجمعہ، جب جمعہ کا دن ہوتا ہے، وقفت الملائکۃ علی باب المسجد، مسجد کے دروازے پر فرشتے کھڑے رہتے ہیں. اللہ، کس کی خبر ہے یہ حدیث کس کی ہے؟ حدیث کس کی ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہاں ہے؟ کیونکہ حدیث ضعیف بھی ہوتی ہے. متفق علیہ حدیث ہے، میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. امامین شیخین، امام بخاری شیخ بخاری، امام مسلم شیخ مسلم رحمہم اللہ نے اس حدیث کو روایت. امامین شیخین، متفق علیہ حدیث، حدیث کی سب سے ٹاپ کتاب میں، سب سے صحیح کتاب میں، جس کے بارے میں علماء کہتے ہیں آسمان و زمین کے نیچے اللہ کی کتاب قرآن کے بعد اگر سب سے صحیح کتاب ہے تو کون سی ہے؟ صحیح بخاری. اس میں ہے حدیث یہ. اس کے بعد سیکنڈ نمبر پر جو صحیح کتاب دنیا میں ہے مسلم شریف، اس میں یہ حدیث موجود ہے. کون سی حدیث؟ یہ کیا ہے حدیث؟ جب جمعہ کا دن ہوتا ہے فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں. اب آپ بولیں گے آج تک نہیں دکھا. فرشتہ نہیں دکھتا، فرشتہ نہیں دکھا. ہوا دکھ رہی ہے، مانتے. درد ہوتا ہے، مانتے. آکسیجن نظر آ رہا ہے، آکسیجن ہے نا، کہاں ہے؟ مانتی دنیا مانتی ہے آپ کیا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر ہے، ہم مانتے ہیں. فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں کہاں پر؟ مسجد کے دروازے پر. یکتبون الاول فالاول، جو پہلے آتے ہیں، فرسٹ کم فرسٹ سرو، جو پہلے آتے ہیں ان کا نام لکھتے ہیں. مزمل آ گئے، عبد الرحمن آ گئے، عبداللہ آ گئے. خواتین بھی آتی ہیں معلوم آپ کو، فاطمہ آ گئے، عائشہ، زید آ گئے، عمار آ گئے، فلاں آ گئے، لکھتے ہیں نا. یکتبون الاول فالاول. اس کے بعد مسلم فرماتے ہیں جو سب سے پہلے مسجد کو آتا ہے گویا کہ اس نے ایک اونٹ کی قربانی دی. اس کے بعد جو آتا ہے تو گویا کہ اس نے ایک گائے کی قربانی دی. اس کے بعد ایک بکرے کی، اس کے بعد ایک مرغی کی، پھر اس کے بعد ایک انڈا اللہ کے راستے میں خرچ کیا. جب امام آتا ہے جمعہ پڑھانے کے لیے، فرشتے تو رجسٹر اپنا بند کر دیتے ہیں جس میں اٹینڈنس لے رہے تھے، حاضری لیتے تھے. تو وہ فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ طَوَّ صُحُفَهُ وَيَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ، بیٹھ کر وہ بھی خطبہ سنتے. اللہ اکبر. یہ حدیث یاد رکھیں. پہلے آنے والے کو اب بولیں گے آپ یہ حدیث ہے، پہلے 50 لوگ آئے، پہلے 50 لوگ آئے، 50 لوگوں کو اونٹ کی قربانی کا ثواب. اس کے بعد جو ہے 25 لوگ آئے، مثال دے رہا ہوں، گائے کی قربانی، اونٹ کی قربانی. آپ جلدی آ گئے، اونٹ کی قربانی کا ثواب ملے گا، گائے کی قربانی کا ثواب ملے گا. اس کے بعد بکرے کی قربانی کا، پھر مرغی، پھر انڈا. یہ حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی.
اور جیسے امام آ گیا خلاص، اب آپ اس کے بعد آتے نا وہ لوگ امام کے بعد آتے تھے بہت آتے تھے، اور وہاں دروازے کے بیٹھے رہتے، باہر جگہ ملتی وہ ہمیشہ وہ لے کے آتے، ہمیشہ ان کو معلوم ہے اپن تو باہر ہی پڑھنے والے ہوں، ہم کو دھوپ میں پڑھیں گے، ہوا میں پڑھیں گے، سردی میں پڑھیں گے، دھول میں پڑھیں گے، غبار میں پڑھیں گے، ہم باہر پڑھنے والے، ہم باہر والے لوگ ہیں، باہر رہتے، باہر پڑھتے، باہر جاتے، استغفر اللہ، غلط ہے نا بھائی، باہر رہتے صحیح ہیں گلف میں، لیکن باہر پڑھنا کیا ہے، ان کو معلوم ہے ہم لیٹ جاتے، تو ان کا نام غائب ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جیسے امام شروع ہوتے ہیں خطبہ ختم، رجسٹر بند، نام درج نہیں ہوتا ہے پھر، لہٰذا اللہ سے ڈریں۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، خطیب نے وہی خالد صاحب نے وہی لکھا، یہ سنہ محجورہ ہے، اس کو چھوڑ دیا لوگوں نے جلدی آنے کو، پہلے لوگ جلدی آتے تھے، اب لوگ جلدی نہیں آتے، تاخیر سے آتے ہیں، جو کہ بہت بہت غلط ہے اور بڑا افسوس ہے۔ دیکھیے اتنا بڑا اجر ان کو مل سکتا تھا، وہ محروم ہو گئے، قربانیوں کا اجر ان کو مل سکتا تھا جلدی آ کر، لیکن وہ اس اجر سے محروم ہو گئے، اور شاید ان کو یہ حدیث بھی نہیں پتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس حدیث شریف میں بیان فرمایا، جو صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کیا کہ پہلی صف کی کیا فضیلت ہے، اگر آئیں گے، ہاں پہلی صف کی کیا فضیلت ہے ان کو نہیں پتا، اگر پتہ چل جائے تو پھر اگر آنے کے لیے پہلی صف کو پانے کے لیے قرآن اندازی ڈالنے کی ضرورت پڑی ہے، نام چٹھیوں میں نام ڈالتے تو بھی وہ کریں گے، لیکن ضرور آئیں گے، اور اگر ان کو پتہ چل جائے کہ جلدی آنے میں کتنا خیر ہے تو وہ ضرور آئیں گے، اور اگر ان کو پتہ چل جائے کہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز میں کتنا اجر ہے آئیں گے، اگر نہیں آ سکتے چل کر پیروں کا تو رینگ کر آ سکتے ہیں تو ضرور رینگ کر بھی آئیں گے، لیکن آئیں گے۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ اس کے بعد بعض لوگ تو ایسے بدبخت بھی ہیں جو جمعہ ہی نہیں پڑھتے، اللہ اکبر، جمعہ ہی چھوڑ دیتے ہیں، ان کے لیے سخت وعید ہے، کیونکہ بہت بڑا گناہ اللہ کے رسول نے فرمایا اپنے ممبر مبارک پر، لوگ جمعہ پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، باز آ جائیں اس سے، ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا اور وہ غافلین میں سے ہو جائیں گے۔ امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے رحمہ اللہ۔ نبی ایک سنن نبی داؤد کے ایک حدیث اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس نے 3 جمعہ چھوڑ دیا سستی کاہلی کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے، سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جمعہ کی نماز سے پہلے اور بعد کا میں نے بتا دیا، پہلے کی کوئی سنتیں کیا موقعہ نہیں ہے، بلکہ آپ جتنی چاہے 2 رکعت پڑھ لیں وہی سنت ہوتی، 2 4 6 8 10، جب تک کہ امام نہ آئے اس وقت تک آپ جتنی چاہے پڑھ لیں، البتہ جو بعد میں پڑھنا چاہے، اچھا اس کے بعد کیا ہوگا، ذکر وغیرہ میں مشروع ہے، اور جو بعد میں پڑھنا چاہے تو اس سلسلے میں جو حدیثیں آئی ہیں اس کو جمع کر کے علماء نے جو بات بیان فرمائی، اگر وہ مسجد میں پڑھتا ہے تو 4 رکعت پڑھے گا، نہیں گھر جا کر پڑھنا چاہتا ہے تو وہ 2 رکعت نماز پڑھے گا۔ اگر کوئی اس وقت آئے جب خطبہ چل رہا ہو اور اس وقت وہ اندر آ جائے، کیا کرے گا؟ بعض لوگ بیٹھ جاتے بغیر پڑھے 2 رکعت نہیں، 2 ہلکی رکعت پڑھنی، ہلکی مطلب لمبے صورتیں نہیں پڑھنی چاہیے، چھوٹی مختصر صورتیں پڑھ کر بیٹھ جانا چاہیے اور غور سے خطبہ سننا چاہیے۔ خطبہ چل رہا ہو اور امام آئے، خطبہ چل رہا ہو وہ شخص مسجد میں آئے، جیسا کہ صحیح مسلم سے کہ متفق علیہ حدیث ہے صحیح بخاری سے مسلم کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا جاء احدکم یوم الجمعہ والامام یخطب، جب کوئی تم میں سے آئے اور خطبہ چل رہا ہو، خطبے کے دوران اگر وہ مسجد میں آتا ہے تو وہ 2 رکعت پڑھ لے اور مختصر پڑھے، اور اگر امام کی 1 رکعت کسی کو مل گئی، ایسے بھی ہوتے ہیں نا جو پہلی رکعت بھی غائب، ان کو دوسری رکعت ملتی ہے تو وہ جو امام کی جو بھی رکعت ہم کو ملتی ہے نا، وہ امام کی جو بھی ہو ہماری پہلی ہوتی ہے، قاعدہ یاد رکھیے، امام کی دوسری ہے، آپ کی کون سی ہے؟ پہلی، تو آپ سلام پھیرنے کے بعد اٹھ کر پہلی رکعت کو پوری کریں گے۔ لیکن اگر کسی کو دوسری رکعت کا رکوع بھی نہ ملے، دوسری رکعت کا رکوع ختم ہو جائے، رکوع کے بعد آتا ہے تو وہ 4 رکعت ظہر پڑھے گا، فتویٰ ہے علماء کا یہ، کیوں؟ کیونکہ وہ رکعت چلے گی اس کی دوسری، تو جمعہ ملی نہیں اس کو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جمعے کی جو اہمیت اور فضیلت ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے خاص اہتمام کرنے کا جمعے کو ہم کو توفیق دے، جمعہ کا اہتمام کریں، اپنی بیوی بچوں کو بتائیں کہ جمعہ کا دن کیسا دن ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، اس کی کیا فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث سے ہم نے سنی، اب جمعہ آج تو ہو گیا نا، اب تو جانا ہے ختم، اب آئندہ جمعہ اس کا خیال رکھیں، رمضان کا جمعہ خیال رکھیں، شعبان کا جمعہ، کوئی بھی جمعہ آئے
اس کا خاص خیال رکھیں کہ یہ بہت بڑا دن ہے، جلدی آنے پر فضیلت ہے اور آگے بیٹھنے پر بھی فضیلت ہے، اور لغوی کاموں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، بات چیت نہیں کرنی ہے، بات کرنے والوں کو روکنا نہیں ہے، کھیلنا نہیں ہے دانوں سے، لوگوں کو پھلانگ کر آنا نہیں ہے، آپ پیچھے جگہ مل گئی میں بیٹھ جائے، ہٹا کے سامنے ہٹ کے بیٹھ رہے، یہ طریقہ غلط ہے، یہ بد اخلاقی ہے اسلامی طریقے، اسلامی تعلیمات میں، اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حدیثوں کو یاد رکھنے والا، حدیثوں پر عمل کرنے والا بنا دے، آمین۔ وآخر الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کفارۃ المجلس، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔